رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. أطر رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. کئی راتوں سے ساتھ میں مل کر ہم شیعوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے شیعہ ہونے کا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ ہم اس دعوے میں اپنے آپ کو سچے ثابت کریں. شیعہ کا لقب قرآن مجید میں آیا ہے اور خداوند کریم نے جناب ابراہیم کو یہ لقب دیا. ہر رات اسی آیت کی تلاوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم سورہ صافات چپٹر 37 ورس نمبر 83 اعلان رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. بے شک در حقیقت جناب ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جناب نوح کی. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جناب ابراہیم کو اگر خدا جناب نوح کا شیعہ کہتے ہیں تو اتنا تو ہمیں اندازہ ہے کہ جناب نوح کے بارے میں کچھ جانے یا نہ جانے اتنا سب کو پتہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، تینوں دینی ادیان میں جناب نوح کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح سے آیا ہے، چاہے توریت ہو یا تورات ہو، چاہے انجیل ہو اور چاہے ہماری پاک کتاب قرآن مجید ہو. تینوں کتابوں میں، تینوں ادیانوں میں جناب نوح کا تذکرہ آیا ہے. اور آیا نہ آیا اتنا تو آیا ہے کہ جناب نوح وہ ہستی کا نام ہے کہ جس کے لیے طوفان کی بات ہمارے سامنے آئی، کشتی کی بات ہمارے سامنے آئی، اور طوفان و کشتی کے ساتھ جناب نوح نے سب کو حکم دیا کہ آپ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے تو نجات پا جاؤ گے. اب دیکھیے یہی نوح کا مسئلہ.
نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بار ہم نے یہ حدیث کو سنا ہے، بہت سی جگہ نہ سنا ہے، اور بہت سے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ آپ نے کہا، مضمون یوں ہمارے سامنے آیا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال بالکل جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا، اسی طرح سے تم بھی اہل بیت علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے. اب دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام جناب نوح کے شیعہ تھے. کیوں؟ کیونکہ اتباع کرنے والے تھے. اور نوح کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو جناب نوح کے ساتھ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور ایک لقب ہم نے بھی اپنے آپ کے لیے پا لیا ہے. نبی نے ہم کو یہ لقب دیا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کشتی میں سوار ہونے کے لائق ہے یا نہیں، کیا ان کے شیعوں میں سے ہم ہے یا نہیں. اس لیے ہر رات کو فقط ایک صفتوں پہ بات کی جاتی ہے. نورانی بھائی محمد، کون کون سی بات کی ہم نے آج تک؟ چلے پڑھے. نہیں، پہلے سے ایسے نہیں آئے گا آپ کو. ٹائم وائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سننا. وعدہ خلافی، پھر پڑوسی کا حق. بولو بولو. پڑوسی کا وہی بول رہا تھا. ٹھیک، بھائیوں پہ خرچ. پھر وہ تو ہے نا ہمارا موضوع. اس کے بعد جی محرمات اور واجبات کا پابند. اس کے بعد حلال روزی اور نماز اور کچھ صلہ رحم نہیں آیا ابھی تک. صلو علی محمد وآل محمد. وہ بھی آ سکتا ہے. لیکن آج شیعہ کون ہوتا ہے، شیعوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کل ہم نے آپ کے سامنے ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک فرمان پیش کیا تھا. اسی فرمان میں، اسی حدیث میں 4 ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس کو جمع کیا جائے، ساتھ میں ملایا جائے، تو ہمارے سامنے ایک محور آئے گا، ایک سینٹرل پوائنٹ آئے گا، ایک قبلہ و کعبہ آئے گا. واپس سناتا ہوں. آپ نے کہا انما شیعۃ علی من عف بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ اور وخاف عقابہ وَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مِنْ شِيعَةِ جعفر. یہی حدیث کل پڑھی تھی، لیکن اس میں ہم نے حلال روزی کی بات کی تھی. آج وہی حدیث کو میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد والی جو باتیں ہیں نا وہ بہت اہم باتیں ہیں. کیا کہا چھٹے امام نے؟ کہا علی کے شیعہ وہی لوگ ہوتے ہیں صرف اور صرف کہ جس کا پیٹ پاک و پاکیزہ، جس کی شرمگاہ پاک و پاکیزہ. اور اس کے بعد موضوع شروع ہوتا ہے. علی کا شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو عمل کرتا ہے تو خدا کے لیے، وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ، اور اگر کوئی اجر چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنے پروردگار کے پاس سے. وخاف عقابہ، علی کا شیعہ وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقاب سے خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے. ان سب کے لیے سے پہلے کیا آیا تھا؟ واشتد جہادہ. اور علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو بہت شدت کے ساتھ محنتیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا، محنت اللہ کے لیے، عمل اللہ کے لیے، اجر و ثواب کی توقع اللہ سے، اور عقاب کا ڈر و خوف اللہ سے. یعنی معلوم یہ پڑتا ہے کہ علی کا شیعہ، یا یوں کہوں شیعہ کا لقب پانے کے لیے، شیعہ وہ ہوتا ہے کہ
کہ جس کی زندگی کا دار و مدار، جس کی زندگی کا قبلہ و کعبہ، محور، سینٹرل پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے۔ مطلب اے شیعہ، اگر تیری زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ تیری زندگی میں اللہ کا مقام کیا ہے، تو نے اللہ کو رکھا کہاں ہے، اللہ کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے لیے تیرے دل و دماغ میں اور زندگی میں جگہ کتنی ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو نے اللہ کو نکال دیا ہے اور ان کی جگہ پر کوئی اور لوگوں کو تو نے بچھا دیا ہے، اللہ بالکل اکیلا ہو گیا، اللہ بالکل بیچارہ ہو گیا، اللہ بالکل انوکھا ہو گیا۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالی ہوتے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چلے آگے آ جائے پلیز، صلو علی محمد و آل محمد، تاکہ لوگ آ سکے۔ صلو علی محمد، شاباش شاباش۔ ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ آپ 6 لوگوں کو سویٹس بیچ کچھ نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ شیعہ کی زندگی میں محور اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ سنیے پروردگار عالم سورہ توبہ قرآن مجید کا چپٹر 9 آیت کا نشان 105 ورس نمبر 105، اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، ثم اس کے بعد تمہیں کہاں لے جائے گا؟ اس کے پاس کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اے مسلمانوں، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، صاحبان ایمان تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کی باتوں کی وہ بھی جانتا ہے اور حاضر و ناظر جو باتیں ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اور اس کے بعد تمہیں نبأ کی جائے گی، بتایا جائے گا کہ تم کون کون سے عمل کر کے آئے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عمل یہ ہوتی ہے شیعہ کی ایک انوکھی صفت۔ ہر معاملے میں ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو بھی چیز کو سوچا دیکھا کیا، مولا نے یہ کہا ہے ما رأیت شیئا الا وقبلہ وبعدہ وفیہ ومعہ ما رأیت الا اللہ۔ کوئی بھی چیز جو میں نے دیکھی اس سے پہلے بھی مجھے اللہ دکھتا ہے، اس کے بعد بھی مجھے اللہ دکھتا ہے، اس کے اندر بھی مجھے اللہ دکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی مجھے اللہ دکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ اے مسلمان یاد رکھنا، اپنی زندگی کا دار و مدار تو اللہ کو بنا ڈال۔ اب دیکھیے شیعوں کی بہت سی صفتیں ہم نے بیان کی نا، اور محمد بھائی نورانی نے ابھی ہمارے سامنے پیش کی، کل اس کو تو آنا تھا یہاں، آگے جا کے آ جائیے گا انشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ہم نے ساتھ میں مل کر بیان کر لیا کہ شیعوں کی صفتوں میں سے ایک صفت نماز ہے۔ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے بیٹا؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ عجیب عجیب جگہ ہے جہاں پر پروردگار عالم نماز کو ہمارے سامنے یوں پیش کرتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پروردگار عالم نے سورہ ماعون قرآن مجید کا 107واں سورہ آیت کا نشان آخری والے 2 3 4 5 والی آیت، خدا نے کیا کہا؟
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کو ہلکی سمجھتے ہیں اور نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. ابھی بچے نے کہا نماز ہوتی ہے اللہ کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو غیر اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. اس لیے مسلمان شیعوں کی صفت میں نماز تو ہے، لیکن اس سے اللہ فارغ نہیں ہونا چاہیے. چلیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. قرآن مجید، پروردگار عالم نے سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، چیپٹر 4 ورس نمبر 142 142. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق حضرات خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کے سامنے دھوکہ تو چلے گا نہیں. منافق حضرات جب نماز کے لیے تیاریاں کرتے ہیں تو نماز کی تیاریاں بھی سستی سے کرتے ہیں. سستی سمجھو گجراتی میں آڑس، کوسالا. اور اگر نماز ادا بھی ہو گئی تو یراؤن الناس، وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نماز میں اللہ ہوتا ہی نہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. نماز پڑھتے لیکن نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. کیوں؟ پوری نماز دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک مثال آپ کو دی. ایک دوسری مثال بھی لے لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اے مسلمان، شاید کچھ صفتوں کو تو پالے گا، لیکن اگر اس کے اندر سے اللہ ہٹ گیا تو وہ صفت گئی پانی میں. ایک اور صفت تھی، وہ اللہ کے راہ میں دینے کی، بھائیوں پہ خرچ کرنے کی، صدقہ دینے کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آئیے، قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں ہیں. ارشاد رب العزت یا سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، چیپٹر 2، آیت کا نشان ہے 264 264. خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ثم، اے ایمان لانے والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے دیے ہوئے صدقوں کو من اور اذا کی وجہ سے، اذیت کی وجہ سے باطل مت کرو. کالذین انفقوا مالہم رئاء الناس، بالکل ان کے لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال دیا لیکن دکھاوے کے لیے. ایک اور آیت، چیپٹر 4 سورہ نساء ورس نمبر 38، وہاں پر بھی خدا یہی کہہ رہا ہے والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے. جگہ جگہ دکھاوا ہے، ہر عمل میں دکھاوا ہے. اور چھٹے امام نے کیا کہا؟ علی کے شیعہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں وہ عملہ لخالقہ. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے پروردگار سے اس کے لیے کرے گا. مجلس پڑھے گا تو خدا کے لیے، مجلس سنے گا تو خدا کے لیے، مجلس کروائے گا تو خدا کے لیے، مجلس کو لانچ لائیو کرے گا تو خدا کے لیے، ویور کے لیے نہیں. کتنوں نے مجلس دیکھی، کتنوں نے سنی، کہاں تک مجلسیں وائرل ہوئی، سب میں اللہ کہیں نہیں. بس واہ واہ، میری چینل پہ لوگ دیکھتے ہیں، میری مجلس کو لوگ سنتے ہیں، میری مجلس کو لوگ فالو کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اتنا کرنے کے باوجود ایک روایت آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. ایک روایت
3 سال پہلے پڑھی تھی، آج موقع آ گیا واپس، کیونکہ چہرے عدل بدل رہتے ہیں نا، وہی لوگ ہر بار نہیں رہتے. جیسے یہ 3 سال پہلے یہ بچے، ان لوگوں کو کسی کو دیکھا بھی نہیں میں نے، تو اب آ گئے. آپ لوگوں کے لیے نہ صحیح، کم سے کم ان لوگوں کے لیے. میرے آپ کے ساتویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ختم ہو چکا ہوگا. ساتویں امام نے کہا کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ ہونے والا ہے، یؤتی برجال الی النار، کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. فیقول اللہ لمالک لخازن النار، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کا جو دروغہ ہے، دروازے پہ جو کھڑا ہے نا، اس کو کہے گا یا مالک قل للنار، اے مالک. کون ہے مالک؟ میں چائنیز نہیں بول رہا ہوں، جو دروازے پہ کھڑا ہے. جنت کا دروغہ کون ہے؟ رضوان. جہنم کا دروغہ ہے مالک. خدا نے کہا یا مالک قل للنار، اے مالک آگ کو کہہ دینا لا تحرق لهم اقداما فقد يمشون الى المساجد. اے مالک، جس کا تو دروغہ ہے، جس کے ذمہ داری تیرے سر پہ ہے، تیری آگ کو کہہ دینا یہ ابھی یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کے قدموں کو مت جلائے. یہ جو جہنم میں آ رہے ہیں نا، ان کے قدموں کو مت جلائے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے قدموں سے مسجد میں جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے قدموں کو مت جلانا. وَلَا تَحْرِقْ لَهُمْ أَيْدِيًا وَلَا تَحْرِقْ وَجْهُهُمْ، اے مالک اپنی آگ کو کہہ دینا ان کے چہرے کو نہ جلائے. فقد يسبغون الوضوء، یہ وہ چہرے ہے جس چہرے پہ وضو ہوا کرتا تھا، نماز کا وضو. قدم کو مت جلانا، اسی قدم سے اس مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے چہروں کو مت جلانا، اسی چہرے پہ وضو کیا کرتے تھے. وَلَا تَحْرِقْ لَهُمْ أَيْدِيًا فَقَدْ يَرْفَعُونَ بِالدُّعَاء، اے مالک فون اٹھا لیجئے، کوئی امپورٹنٹ ہوگا، ایمرجنسی ہوگی شاید. نہیں، کچھ ایمرجنسی نہیں. چلو صلو علی محمد وعلی محمد. مالک ان کے ہاتھوں کو مت جلانا، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جو دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے. وَلَا تَحْرِقْ لَهُمْ أَلْسُنًا فَقَدْ يُكْثِرُونَ بِهَا تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، اے مالک ان کی زبانوں کو بھی آگ کو کہہ دینا مت جلائے، کیونکہ یہ وہ زبانیں ہیں جس سے کثرت کے ساتھ یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو مالک بھی چکرا جائے گا اور ان لوگوں سے کہنے لگے گا یا اشقیا ما حالکم، اے خدا کے بندے یہ کیا حالت تمہاری ہو گئی؟ مسجدوں میں جایا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، دعا پڑھا یا کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر بھی یہاں میرے پاس ماں یا اشقیا اللہ یا اشقیا ما حالکم، اے بدبختو، اتنا کرنے کے باوجود یہاں. تو وہ لوگ جواب دیں گے كنا نعمل لغیر اللہ فقیل لنا خذوا ثوابکم مما عملتم لہ. ہم وہ لوگ ہیں کہ جتنے بھی عمل کیے نا وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، غیر اللہ کے لیے کیا تھا،
تو ہمیں کہا گیا ہے جس کے لیے کیا کرتے تھے نا عمل، جا کے اس سے ثواب لے لو. عمل خدا کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا، ان سے جا کر اپنا ثواب لے لو. پورا دکھاوا. شیعہ کون ہوتا ہے؟ چھٹے امام نے کہا وَعَمِلَ لِخَالِقِ. عمل جو بھی کرتا ہے نا شیعہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے صرف اور صرف. اس کے بعد جملہ کیا آیا ہے؟ وَرَجَا ثَوَابُهُ. علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں، وہی ہے کہ جو اجر کی توقع، ثواب ہے، ثواب اتنا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. وَرَجَا ثَوَابُهُ. اگر کوئی کام وہ کرتا ہے تو خدا کے لیے اور اجر کی توقع بھی ان سے رکھتا ہے. نہ رسول کریم اجر دیں گے، نہ علی مرتضیٰ اجر دیں گے، نہ فاطمہ زہرا اجر دیں گے، نہ حسن مجتبی اجر دیں گے، نہ حسین شہید اجر دیں گے، نہ علی سجاد اجر دیں گے، نہ محمد الباقر اجر دیں گے، نہ جعفر صادق اجر دیں گے، نہ موسیٰ الکاظم اجر دیں گے، نہ علی الرضا اجر دیں گے، نہ محمد الجواد اجر دیں گے، نہ علی النقی اجر دیں گے، نہ حسن عسکری اجر دیں گے، نہ صاحب العصر والزمان اجر دیں گے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ثواب کی توقع، اس کا اجر خدا سے ہی چاہتا ہوگا. آپ نے کہا مولانا اتنی جوش سے آپ نے اتنا وہ ایٹم بم مار ڈالا، تو مسلمان ہے؟ مسلمان ہو؟ آئے قرآن کی طرف. قرآن پروردگار عالم نے سورہ شعراء، قرآن مجید کا 26واں سورہ، چیپٹر 26، آیتیں بہت سی ہے. میں نشانیاں دیتا ہوں، پڑھوں گا ابھی، نشانیاں دیتا ہوں. 109، 127، 145، 164، 180، چیپٹر 26، ورس نمبر 109، 127، 145، 164، 180. 5 خدا کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے. جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 آیتیں دیکھو، یہ سب خدا کے جلیل القدر انبیاء ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی جو بھی کام کرتا ہے نا، اس کا کہنا کیا ہے؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. محمد نورانی آیت نکالی تو نے؟ پڑھ آواز سے، آواز سے، یا تو یہاں آ جا، مائک میں آ جائے. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اگر کوئی دینے والا ہے اور ہوگا تو وہ رب العالمین ہے. مسلمان سنبھل جا. اگر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، ہر کام تیرا خدا کے لیے، اجر و ثواب کی توقع خدا سے، غیر اللہ سے نہیں. تو اگر غلطیاں کرے گا نا، لیکن خدا کے لیے کرے گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گا. ٹوٹیلی پھوٹیلی زبان، گجراتی میں بولوں گا تھوڑا، وانکو چکو کریس نے یہ خدا قبول کری لے سے. لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کے لیے ہو، کسی غیر خدا کے لیے نہیں. سنیے چھوٹا سا واقعہ. ایک خواجہ شیعہ اسناسی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، ہاں مجھے کچھ ایسی دعا سکھائے نا جو بہت چھوٹی ہو، طولانی نہ ہو. چھوٹی ہو دعا، طولانی بھی نہ ہو،
دنیا کا بھی سب کچھ مل جائے، آخرت کا بھی سب کچھ مل جائے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کھوجا شیعہ اثنا عشری کے علاوہ یہ کون سوال کر سکتا ہے؟ تو یہ آیا رسول کریم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے اتنی دعائیں لوگوں کو سکھائی ہے، میں دور رہتا ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، بڑوار، بہت چھوٹی سی دعا طولانی بھی نہ ہو۔ نبی کریم نے کہا یہ دعا پڑھا کر، آپ کو لکھنی نہیں بھائی، یہاں کھوجے بہت ہے، نہیں لکھنی آپ کو، یا پڑھو ہی نہیں اور باہر جا کے لائن لگاؤ گے تعویذ کی طرح کہ مولانا وہ دعا جلدی دیجئے، کیونکہ قصیر بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، طولانی بھی نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ۔ نبی نے کہا یوں پڑھا کر، الہی انک ربی وانا عبدک، الہی انک ربی وانا عبدک۔ وہ گیا وہاں سے، چلا گیا اپنے گاؤں جہاں سے بھی تھا، دیکھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک لائن کیا اس سے بھی کم، الہی انک ربی وانا عبدک، لیکن ان پڑھ آدمی تھا، جا کے بھول گیا کیا پڑھنے کا تھا۔ وہی حال ہوتا ہے نا کھوجا شیعہ اثنا عشری کا، وہ پڑھنے لگا، جب بھی کچھ تھا بولا کرتا تھا الہی انک عبدی وانا ربک، الہی انک عبدی وانا ربک۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نبی نے کہا تھا بولا کر خدایا تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ۔ نبی نے کہا یہ چھوٹی سی دعا پڑھ سب قبول ہو جائے گی، تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندہ۔ وہ وہاں جا کے پڑھنے لگا خدایا تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، خدایا تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یہ پڑھنے لگا۔ رسول کریم کی حدیث ہے یہ، رسول کریم نے کہا جب سے یہ دعا سکھائی تھی جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، جو دعا آپ نے سکھائی تھی وہاں پہ کفر کے الفاظ، میری زبان میں کفر کے الفاظ بکے جا رہے ہیں۔ خدا کی وحی نازل ہوئی اسی جبرائیل کے ساتھ، خدا نے کہا جبرائیل میرے حبیب کو کہہ دیجئے یہ والی دعا یہ بھی مجھے قبول ہے، کیونکہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے، میرے لیے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتا نہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں ہوں، تو ایسا الٹا بھی پڑھے گا نے تو بھی مجھے یہ گوارا اور قبول ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ صاحب وہاں سے اشارہ کر رہے ہیں آگے آگے آ جائیے پلیز، آگے آگے آ جائیے تو تھوڑی جگہ ہوئے۔ صلو علی محمد و آل محمد، شاباش۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا محور اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے، اس کا قبلہ و کعبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے۔ آپ نے سنی وہ روایت 7ویں امام والی کہ اتنا کرنے کے بعد بھی جب کام غیر خدا کے لیے ہو جائے گا تو وہ ناقابل قبول ہو جائے گا۔ تو یہ تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک آدمی شاید نہ جائے اس میں، یہ جس کے لیے کہا نا کہ مسجد میں جایا کرتے تھے، قدموں کو مت جلاؤ، ہاتھوں کو مت جلاؤ، دعاؤں میں بلند ہوا کرتے تھے، زبانوں کو مت جلاؤ، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، چہروں کو مت جلاؤ، کیا ہوتا تھا؟ وضو کیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بچ جائے گا شاید، یہ سب ہوتے ہوئے شاید ایک بچ جائے گا، اور یہ جاننے کی بات ہے بھائی۔ اب پتہ نہیں اس میں سچائی کتنی ہے، پتہ نہیں،
میں ایک ملک میں گیا تھا مجلس پڑھنے، تو ایک آدمی آیا میرے پاس، میں کہا مولانا آپ جو پڑھو 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 پڑھو، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا اتنا یقین ہے آپ کو آپ کے اوپر؟ کوئی نبی کے داماد ہو؟ صلو علی محمد وآل محمد۔ کہا کسی نبی کا داماد تو نہیں، لیکن گھر میں 2 بیوی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے جہنم کا لینا دینا کیا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ خداوند کریم اگر کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے اور اس کی سزا جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس جہنم میں نہیں جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں ایک بار جہنم میں چلا گیا ہوں، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ میں واپس جہنم میں جاؤں، کیونکہ خدا عادل ہے، کسی کو 2 بار جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ مسلمان یہ سب باتیں کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان خبردار، خدا کے ساتھ کھیل نہیں چلے گا۔ امام حسین کے فرش پہ ہونا، ہمارے تیسرے امام امام حسین مظلوم علیہ السلام، آپ نے کہا ان اللہ لا یخدع عن جنتہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی یعنی تمہاری نہیں، اپنی یعنی خدا کی جنت، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جنت کے معاملے میں فریب نہیں دے سکتے۔ گجراتی میں بولا ہے نا، خدا نے الو نہیں بناوائی، گجراتی میں کہوائی خدا نے دھورا દિવસે તારા નહીં દેખાડાવાય، ગુજરાતી માં કહેવાય ખુદાને શીશામાં નહીં ઉતરાવાય۔ ان اللہ لا یخدع عن جنتے۔ تو مسلمان دنیا میں اپنا جو بھی کہتا رہے کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، حسین کہہ رہا ہے پہلے تو جنت تیری نہیں اس کی ہے، اور اس کو تو الو بھی نہیں بنا سکتا۔ کہاں تک بات جائے گی؟ وہ زمانہ کیا نہیں آ چکا؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا سیاتی زمان علی الناس تخبث فیہ سرائرہم وتحسن فیہ علانیتہم طمعا فی الدنیا لا یریدون ما عند ربہم۔ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا تخبث فیہ سرائرہم، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس زمانے میں لوگوں کے اندرونی حصہ خبیث ترین ہوگا، خبیث ترین۔ تخبث فیہ سرائرہم وتحسن فیہ علانیتہم، باہر کا دکھاوا بہت خوبصورت ہوگا۔ تحسن فی علانیتہم، علی الاعلان جس کو بھی دیکھو گے نا تو نبی کا داماد لگے گا، اولیاء اللہ میں سے دکھے گا، سلام کرو گے تو ایسا لگے گا کہ سلمان فارسی سامنے کھڑا ہے، ساتھ میں کھانے پینے کے لیے نکلو گے تو ایسا لگے گا کہ ابو ذر مل گیا۔ تحسن علانیتہم، ان کا باہر کا دکھاوا اتنا خوبصورت ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ ان کا باہر کا دکھاوا خوبصورت کس لیے ہوگا؟ طمعا فی الدنیا، دنیا کی لالچ میں، اس لیے وہ اپنے آپ کو خوبصورت انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یکون دینہم ریا،
ان کا پورا دین ریا ریا ہوگا، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کا پورا دین ہوگا. لا یخالطہم العقاب، وہ کسی سے ڈریں گے بھی نہیں، کسی کا عقاب سے بھی نہیں ڈریں گے. فَيُعَمِّمُهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ، تو خداوند کریم اس کو ایسی عقاب، عذاب میں مبتلا کرے گا. فَيَدْعُونَ دُعَاءَ الْغَرِيقِ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ، تو پھر وہ ڈوبنے والوں کی دعا بھی پڑھیں گے، خدا اس کی جواب میں دعا کو قبول نہیں کرے گا. وہ زمانہ کہ جہاں پر اندر سے سڑانے سو کہ بھائی اردو میں سڑانے، سڑو بگاڑو، مدد کرو بھائی. میں گجراتی آدمی ہوں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. خراب سڑو گجراتی منا کہ سڑی گیوے پرو، سڑی گیوے سڑ جانا از اوکے. صلو علی محمد و علی محمد. اندر کا حصہ سڑا ہوا ہوگا، بدبودار، فاسد، خراب، بگڑا ہوا، بیکار، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. دکھ بسو فیہ سرائرہم، خبیث ترین اندرونی حالت ہوگی. سب دکھاوا ہی دکھاوا ہوگا، اللہ کہیں پر نہیں ہوگا. مسلمان سنبھل جا. اگر تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، چھٹے امام نے کہا شیعہ جو ہوتا ہے نا عمل کرتا ہے تو خدا کے لیے، ثواب و اجر کی توقع رکھتا ہے تو وہ بھی خدا سے، اور اگر ڈرتا ہے وخاف عقابہ، اگر کسی کا ڈر اس کو ہے نا تو اس کے عقاب سے ہے، اس کا عقاب. رسول کریم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، ایک دوسرا کھوجا شیعہ اثنا عشری آیا. ابھی پہلا آیا تھا وہ کون سا تھا؟ باٹلی والا نہیں ماٹی والا. باٹلی والا بھی ہوگا کوئی یا نہیں ہے؟ ہوگا نا. کون سی باٹلی؟ صحیح والی ہے نا، پانی والی. سب مومن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پہلا کھوجا کون تھا ابھی جو آیا تھا؟ چھوٹی دعا والا نا. اب دیکھو یہ کون آیا ہے. مدینے پہنچا، قرآن مجید نازل ہو چکا ہے تقریباً. دور سے آیا، مسلمان ہو چکا تھا، اسلام اپنے گاؤں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کو پتا چلا کہ یہ جو نبی آیا ہے نا وہ خدا کے کلام کے ساتھ آیا ہے جس کا نام ہے قرآن. تو اس کو ہوا کہ میں مدینہ جاؤں اور نبی سے کہوں، عرب تھا وہ، عرب، میں بھی تھوڑا بہت قرآن سیکھ لوں. آیا نبی کے پاس، ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ قرآن سیکھنا ہے. نبی نے اپنے کسی صحابی کو کہا کہ یہ کام تیرے ذمے ہے، یہ جو دور سے آیا ہے نا اس کو قرآن مجید سکھا دے. تو اس نے قرآن مجید کا ایک سورہ چن لیا، ایک سورہ چن لیا، 99واں سورہ. کسی کو یاد ہے کون سا سورہ ہے؟ ہاں شاباش، ایسے ہو نا مزہ آ جائے، مزہ آ جائے. صلو علی محمد و علی محمد. شاباش. انہوں نے سکھا دیا، وہ پڑھنا شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. اس کے بعد شاباش. صلو علی محمد و علی محمد. ایک ہی سورہ
ٹوٹل 8 آیت. وہ آیا پڑھ لیا, 2 آیتیں اس کو یاد رہ گئی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو عمل برائی کا کرے گا رائے کے دانے کے برابر, اچھائی اس کا اجر ہوگا, اور برائی بھی اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ بھی دیکھنا پڑے گی. ابھی وہ سکھا رہا تھا اور کہا اب میں جاتا ہوں, تو سکھانے والا بھی کھوجا ہوگا, شاید غصے ہو گیا. ارے بھائی, یا ہم نے اس نبی کے ساتھ زندگی گزار دی, 23 سال سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں ہم, ابھی تک ہم کو قرآن آیا نہیں, ابھی تو ایک دن میں آیا اور تجھے سب آ گیا. کہا بس مجھے اب جانا ہے. کہا تھوڑا ٹھہرو. گیا رسول کریم کے پاس شکایت کرنے. کہیں یا رسول اللہ, جس کا آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کو سکھاؤ ابھی تو شروع ہی نہیں کیا, الف ابھی شروع نہیں ہوا, بات آسا کی باری تو آئی نہیں, اور یہ جانے کی بات کر رہا ہے. تو رسول نے کہا بلاؤ اس کو. کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنا کافی ہے, یہ جو آیت میں نے سنی نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اتنا بس کافی ہے, باقی سننے کی ضرورت نہیں. مسلمان تو نے سنا شیعہ کون ہوتا ہے؟ وَخَافَ عِقَابُهُ. اتنی آیت بندے کو صحیح بننے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. شیعہ بننے کے لیے کہ خدا کا عقاب جو آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ میں اس کا حقدار بن جاؤں. بس محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلی صفت چھٹے امام نے کہا تھا وَاشْتَدَّ جِهَادُ, وہ اتنی محنتیں کرتا ہے, اتنی محنتیں کرتا ہے, بس محنت کرے تو نتیجہ نکلے گا. خدا نے وعدہ لیا ہے, وعدہ کیا ہے. شیعوں کی صفت میں سے بھی وعدے کی بات تھی نا. اب سنیے سورہ عنکبوت, قرآن مجید کا 29واں سورہ, چیپٹر 29. اس سورے کی آخری آیت ہے 69. وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہماری راہ میں سٹرگل کریں گے, جد و جہد کریں گے, محنت کریں گے, ہم ان کے لیے ہمارے راستے کھلے کر دیں گے. خدا کا وعدہ ہے. اے مسلمان, تو اپنے آپ کو خدا سے جوڑ لے, ابھی زندہ ہے تب تک. وہاں ڈونگری میں ایک واقعہ پڑا تھا, یہیں پر پڑھ دیتا ہوں واپس. خدا سے جڑ جا, خدا سے رشتہ قائم کر لے. شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو خدا سے چپکا ہوا ہوتا ہے, خدا سے اس کا رشتہ ہوتا ہے, اس کی زندگی کا محور اللہ ہوتا ہے, اس کی زندگی کا دار و مدار اللہ ہوتا ہے. وہ اگر طواف کرتا ہے تو اللہ کے ارد گرد, اس کی زندگی کا قبلہ و کعبہ اللہ ہوتا ہے. بہلول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ بغداد کے بازار میں بہلول بیٹھا کرتے تھے نا. ایک دن ہارون رشید وہاں سے گزرا اور دیکھا بہلول تھے دانا, لیکن اپنے آپ کو دیوانہ بتا رہے تھے نا, سنا ہے آپ نے. تو اب جو ہارون گزرا تو دیکھا بہلول کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. کیا حرکتیں؟ بہلول بیٹھا ایک جگہ پر, کبھی نیچے دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے, کبھی نیچے دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے. کئی بار ہارون نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تھوڑا روکا, بھائی کیا کر رہا ہے بہلول, کیا کر رہا ہے؟ کہا بھی مشغول ہوں, ڈسٹرب مت کرو. نیچے دیکھا, واپس اوپر دیکھا.
اب تو ہارون کو یہ کوئی بہت خاص بات ہوگی، کیا کر رہا ہے؟ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا رشتے جوڑ رہا ہوں، رشتے جوڑ رہا ہوں۔ کہا اچھا رشتے جوڑ رہا ہے، کہاں کا رشتہ، کس کا رشتہ؟ کہا زمین والوں کا رشتہ اوپر والے آسمان والے سے، نیچے والوں کو کہتا ہوں وہ بلا رہا ہے، اس کو کہتا ہوں تو مانتا ہے خدا بلا رہا ہے بھائی جانا ہے، تو سب کو قبول کرے گا نا؟ دونوں کے درمیان رشتے جوڑ رہا ہوں۔ تو ہارون نے پوچھا کچھ ہوا، کچھ نتیجہ نکلا؟ کہا نہیں۔ اچھا کیوں؟ کہا یہ نیچے والے نہیں مان رہے، وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہا، نیچے والے نہیں مان رہے۔ کچھ دن گزرے تھے، ہارون نے دیکھا بہلول قبرستان پہنچا ہوا ہے، اور قبروں کے درمیان وہی حرکت، کون سی والی؟ کر تو دیکھو شاباش، صلو علی محمد وعلی محمد۔ قبروں کے درمیان قبرستان میں نیچے دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے۔ اب تو پتا ہے نا، ہارون کو پتا ہے کہ یہ حرکت کا مطلب کیا ہے۔ واپس آیا تنگ کرنے، کہا بہلول وہی کام کر رہے ہو جو بازار میں کیا کرتے تھے؟ کہا وہی کر رہا ہوں۔ تو کہا اب کیا کچھ ہوا، ریزلٹ نکلا کچھ؟ کہا ہاں ہے ریزلٹ۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ لوگ مانتے، اب وہ نہیں مان رہا، یہ لوگ اب رشتہ جوڑنے میں مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا اب ختم، وقت ختم ہو گیا، جب تھے تب رشتہ نہیں جوڑا، اب ختم ہو گئے، قبر میں چلے گئے، اب کہہ رہا ہوں رشتہ جوڑنا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اب وقت ختم ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہاں، سنبھل جا مسلمان، سدھر جا مسلمان۔ اگر تو نے اپنی زندگی سے اللہ کو ہٹا دیا تو تیرا کیا ہوا؟ بیٹری ختم؟ تو کیا ہوا؟ کیوں کھڑا ہوا؟ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، کوئی بات نہیں، دوسری اتر رہی ہے نا۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ محور ہوتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگ اپنے نبیوں کے تھرو، ان کے وسیلے سے اللہ کو جانے پہچانے، یہاں تک کہ جو نبی کہے، جو امام کہے اس کی پیروی کرے، تب جا کے میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتا ہوں۔ شیعہ کے زندگی کا محور اللہ۔ اب قرآن کی آیت سنیے، چیپٹر 4 قرآن مجید کا، چیپٹر 4 سورہ نساء، آیت کا نشان ہے 80، چیپٹر 4 ورس نمبر 80۔ محمد نورانی پڑھو تو منہ پانی پی لوں۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ نعرے حیدری، آواز بلند سے روا۔ تو اسسٹنٹ نہیں ہو سکتا، بہت دیر لگتی ہے، تنخواہ بھی کم ملے گی۔ چلو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سنا آپ نے؟ خدا نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کی آیت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے مسلمان، آج جس کا تذکرہ کرنا ہے نا، بہترین مثال ہے شیعہ ہونے کی، بہترین۔ اتنا لڑویا، اتنا بہادر، لیکن امام نے کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں، آپ نے کہا چشم۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی شیعہ۔
عزیزان محترم، یہ حضرت عباس کی جب زیارت پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ السلام علی عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا عباس، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا عباس، علی و حسنین و حسین کی اطاعت کرنے والا عباس۔ عاشور کا دن جب آیا ہے اور جب ہر کوئی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے اور ایک کے بعد ایک اپنی جان کو قربان کر ڈالا، ارباب منبر بیان کرتے کہ ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عباس حسین کے پاس آئے اور کہا مولا و آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں؟ عباس لڑنے کی اجازت نہیں، بس ایک کام کر دو عباس، خیموں میں الاتش کی آواز ابھی تک بلند ہے، اگر پانی کا بندوبست کر سکتے ہو تو نہر فرات تک جاؤ اور پانی کا انتظام کر دو۔ عزادارو، خیمے سے مشک لائی گئی جس کا نام ہے مشک سکینہ نا ہم بولتے ہیں، ایک مشک لے کے علم کو لے کے عباس علمدار نہر فرات کی طرف چلے۔ اتنی لڑائی کی کہ صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عباس فرات کے کنارے پہنچ گئے، گھوڑے سے اترے، پانی کو مشک میں بھرا اور چلو میں بھی پانی لیا۔ اچانک تاریخ نے لکھا عباس نے پانی کو واپس پھینک دیا۔ میں پوچھتا ہوں عباس آپ نے پانی کو چلو میں آنے کے بعد پھینک کیوں دیا؟ تو شاید وہاں سے جواب آئے کہ اے ذاکر میں کیا بیان کروں، جب پانی میرے چلو میں آیا نا تو مجھے نظروں میں چھوٹی سکینہ دکھنے لگی کہ وہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں۔ ارے عباس تو کس طرح سے پانی پیے گا؟ بس پانی کو پھینک دیا۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی آنے والا تھا، ظالموں نے دیکھا کہ اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں، اس لیے ظالموں نے وار کرنا شروع کر دیا۔ ایک موقع وہ آیا کہ عباس کا ایک ہاتھ قلم ہو گیا۔ عباس نے اپنے زانوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ علم کو کھڑا رکھا، لیکن ایک موقع وہ بھی آیا کہ عباس کا دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا۔ اب مشق کو اپنے دانتوں سے پکڑا۔ عزادارو، حرملہ جب گرفتار ہوا نا اور مختار کے دربار میں جب حرملہ کو پوچھا گیا حرملہ تو نے کیا کیا ہے؟ کربلا میں تو حرملہ نے کہا اے مختار ایک تیر میں نے وہاں پہ استعمال کیا کہ جب عباس پانی لے کر واپس خیمے کی طرف جا رہے تھے نا تو میں نے ایک تیر ایسا چھوڑا تھا کہ جو جا کے مشق کے اندر پیوست ہوا۔ عزادارو، جب یہ پانی بہہ گیا تو عباس کی جو آس تھی وہ ٹوٹ گئی، بس آس کو ٹوٹنا تھا۔ ظالموں نے حملہ شروع کیے، کسی نے پتھر مارا۔ ایک موقع وہ آیا حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گرے، آقا کو بلایا۔ عزادارو، امام حسین مظلوم حضرت عباس کی لاش کی طرف چل پڑے۔ ایک موقع وہ آیا، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ اب حضرت عباس نے مولا حسین کو کہا کہ آقا آپ سے دو میری تمنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اے آقا میری آنکھوں میں خون ہے اور ایک آنکھ میں تیر ہے، میں کہوں گا اے مولا حسین عباس کے پاس اب ہاتھ نہیں رہے، اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ عباس اتنا غیور ہے،
آپ سے کبھی یہ نہ کہتے کہ آنکھوں کو صاف کرو، آقا میں آپ سے آخری دینار کرنا چاہتا ہوں، اور آقا میری ایک بات یہ بھی ہے، آقا میری لاش کو خیمے میں مت لے جانا، میری لاش کو خیمے میں مت لے جانا، ورنہ میں بچوں کو کیا جواب دوں گی۔ عزادارو، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کے سامنے حسین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے اور کہا ہے عباس جب تک آپ تھے نا خیموں میں نیند سے بیبیاں سو رہی تھی اور فوج اشقیاء بے چین تھے، عباس اب کے بعد فوج اشقیاء سوئے گی اور خیموں میں بے چینی ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، وہ موقع آ گیا، بھائی بھائی سے ودا ہو چکے، حسین واپس پلٹے، لیکن کیسے پلٹے؟ ساتھ میں علم ہے۔ عزادارو، ہمارے پانچویں امام اس رودات کو بیان کرتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، 3 سال کے ہیں پانچویں امام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری پھوپھی سکینہ نے کہا پیارے بچوں اپنے چھوٹے چھوٹے کوزے لے آؤ، دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ابھی پیاس بجھ جائے گی، لیکن معصوم بچی کو کیا پتا، علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں آئے گا۔ عزادارو، جیسے جیسے حسین آئے علم دکھتا گیا، اب بچوں نے دیکھا کہ حضرت عباس نہیں آئے، چھوٹی سکینہ بابا کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا کو بلائیے۔ عزادارو، کیا آپ کو پتا ہے حضرت عباس کس مظلوم کا نام ہے؟ وہی مختار کے دربار میں ایک شقی کو بلایا گیا اور مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا ماجرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا مختار وہ مجھے یاد ہے لیکن تو نہیں سن پائے گا۔ مختار نے کہا تلوار کو دیکھا ہے؟ بیان کر کیا دیکھا ہے؟ ظالم نے کہا مختار عاشور کا دن تھا، شام غریبہ سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا شہیدوں کے لاشیں کے سر کو قلم کیا جائے، اگلے دن جب لوگوں کو اسیر کر کے ہم نکلنے والے تھے سروں کو نیزے پہ لگائے گئے، لیکن مختار ایک سر ایسا تھا جب بھی نیزے پہ رکھتے تھے وہ نیزے سے نیچے آ جاتا تھا، کئی بار کوششیں کی، آخرکار جب وہ نیزے پہ نہیں ٹکا اس سر کو ہم نے ایک گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا، ارے کربلا سے کوفہ وہ گھوڑا دوڑتا رہا، اس کے ساتھ وہ سر پامال ہوتا رہا۔ مختار نے پوچھا ارے وہ کس کا سر تھا؟ جواب آیا عباس۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآله الطاهرين.